السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ سورۃ زلزال کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ اس طرح سورۃ حج کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے، دنیا میں جب بہت شدت سے زلزلہ آتا ہے تو کچھ سیکنڈ میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سورۃ حج کی آیت نمبر 1 میں کہہ رہے ہیں کہ تو دنیا کا زلزلہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا، تو قیامت کا زلزلہ تو دنیا کے زلزلے سے بھی جو ہے بڑی چیز ہوگا۔ خسفن مسحن قذفن۔ اب خسفن کا مطلب ہے زمین میں دھنسنا، زمین کا پھٹنا۔ مسحن کا مطلب ہے شکلوں کا بدل جانا، اور قذفن کا مطلب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش۔ قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اور امت مسلمان بھی جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کیا عذاب بھیجیں گے۔ اللہ ان کی شکلیں بدل دیں گے، اللہ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی نہیں بچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سہار اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، قرب قیامت اتنے شدت سے زلزلے آئیں گے کہ پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے قبیلوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ اس شہر یا اس قبیلے میں کوئی بندہ زندہ بچا ہے کہ نہیں بچا۔ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے، مثلاً گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ حلال کو حرام ٹھہرانے، گانے والیوں کے عام ہونے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو امت محمدی جب فخر و غرور اور کھیل تماشے میں مگن ہو جائیں گے تو رات کو صحیح سالم اپنے بستر پہ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور سور بنے ہوں گے۔ اور کن گناہوں کی وجہ سے؟ ایک تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ حلال کمائی کی طرف توجہ نہیں دیں گے، حرام ذریعوں سے جو بھی کمائی آ رہی ہوگی اس سے دنیا میں عیاشی کریں گے۔ دوسرا، اس معاشرے میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، لوگ گانے بجانے والے لوگوں کو اہمیت دیں گے۔ تیسرا، اس معاشرے میں لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے۔ آج ہم اپنے پاکستان میں بھی دیکھیں یا امت مسلمہ پہ آپ نظر دہرائیں تو سب لوگ گانے والیوں کو پسند کرتے ہیں، شراب پینے کو انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سود کھانے کو کچھ برا سمجھا نہیں جاتا۔ ہر اسلامی ملک کے اندر سود جو ہے ان کے اندر رچ بس گیا ہوا ہے، اور مرد جو ہے اللہ کے نبی نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع کیا، مگر مرد آج ریشم کا لباس پہنتے ہیں۔ تو جب امت مسلمہ میں یہ گناہ جو ہے کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اللہ سزا کے طور پہ کیا کریں گے؟ اللہ ان کو بندر اور سور بنا دیں گے۔ گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس امت کے لوگوں میں خسف مسخ اور قذف ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش، زمین کا دھنسنا اور شکلوں کا بدل جانا، یہ عذاب کب ملیں گے؟ جب لوگ گانا بجانا اور اس کے آلات کو پسند کریں گے، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی، اور نیز
لوگ مسلمان جب ہے شراب کو حلال سمجھ لیں گے تو یہ ان عذابوں میں مسلمان مبتلا ہو جائیں گے۔ قیامت کے قریب بصرہ کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ قیامت کے قریب بصرہ شہر میں شدید زلزلہ آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے سباق اور قلعہ دونوں جگہ کے نام میں نہ جانا، اس کے بازار میں نہ جانا، وہاں کے عمرہ کے دروازوں پہ نہ جانا، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف زمین میں دھنسنا، کسف پتھروں کی بارش برسنا اور رجفن زلزلہ ہوگا۔ لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس شہر سے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کس شہر میں جانے سے منع کیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نیا شہر بسائیں، اس کا نام بصرہ یا بصیرہ رکھ لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی 2 جگہوں پہ جانے سے منع کیا اور اس کے بازاروں میں ایون کہ اس کے حکمرانوں کے سامنے بھی جانے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی آپشن نہ ہو تو تم جنگلوں میں چلے جانا۔ کیوں؟ اب اس شہر میں کیا عذاب آئیں گے؟ نمبر 1، شدید زلزلہ آئے گا۔ نمبر 2، زلزلے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شہر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اور تیسرا، اس شہر میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور چوتھا، رات کو صحیح سالم لوگ اپنے بستروں پہ سوئیں گے اور صبح کے بعد جب اٹھیں گے تو بندر اور سور بنے ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا اپنی نافرمانی میں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے، بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اور جو ہے 3 دن تک وہ زندہ رہتے پھر وہ سب مر گئے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پہ اللہ نے لعنت کی اور جن پہ غضب ناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا۔ اب یہ جو سور کس کو بنایا گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر اللہ نے دسترخوان نازل کیا، ایک معجزہ اللہ نے انہیں دیا، تو انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو خنزیر بنا دیا، کیونکہ دسترخوان کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں آیات سے کہ آج سے پہلے بھی جو بنی اسرائیل کی قومیں تھیں، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندر بھی بنایا اور اللہ نے ان کو سور بھی بنایا۔ تو اب یہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیں گے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ سوچے کہ پہلی قوموں پہ یہ عذاب آئے تھے، اور یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ مسلمان جب ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بھی یہ عذاب دوبارہ جو ہے بھیج دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے، آمین۔ زلزلوں کی کثرت، قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی بلکہ بہنے لگے گا، یعنی سر عام دولت پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ قرآن و حدیث سے جڑنا پسند نہیں کریں گے، کثرت سے زلزلے آئیں گے، اور جو ہے قتل تو بالکل عام ہو جائے گا۔ اب یہ نا کہ مال و دولت عام ہوگی لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان دنیا میں زندہ بچیں گے تو مال و دولت کے استعمال کریں گے نا۔ اس قدر قتل لوگ ہوں گے کہ مال و دولت پڑی ہوگی اسے کوئی استعمال کرنے والا نہیں ہوگا۔ خسف کے عذاب میں گناہ گاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں جب نافرمانی عام ہو جائے گی تو اللہ سب پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے پھر عرض کیا، تو پھر اللہ ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک لوگوں پر بھی دنیا میں ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے گناہ گاروں پر آئے گا، لیکن قیامت کے روز نیک لوگ اللہ کی مغفرت و خوشنودی حاصل کریں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ قیامت کے قریب جب ایک معاشرے میں اللہ کا عذاب آئے گا، ایک شہر میں اللہ کا عذاب آئے گا، تو ظاہر ہے اس میں نیک لوگ بھی تو موجود ہوں گے نا، تو وہ نیک لوگ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت میں معاملہ گنہگار اور نیک کا مختلف ہوگا۔ جو نیک لوگ دنیا میں اس عذاب میں مبتلا ہو کے مرے ہوں گے، قیامت والے دن اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو گنہگار اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کے مرے ہوں گے تو دنیا میں بھی عذاب، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی بڑا ہوگا۔ تو اب ان تمام حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں دنیا میں حد سے زیادہ گزر جائے گا تو آخرت کا دن تو بڑا سخت ہے، قبر کی جواب دہی بھی بڑی سخت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ انسان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ عذاب امت محمدی پر بھی آنے کس وجہ سے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جب مسلمان حلال کر لیں گے۔ آج ہم تمام امت مسلمان پہ اگر نظر دوڑاتے ہیں، موسیقی کے آلات، شراب، عورتیں، سود، اب تمام امت مسلمان ان گناہوں میں جو ہے گھر چکی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ان عذابوں سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو نمبر 1، خود کو قرآن و حدیث سے جوڑیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، پڑھیں۔ دوسرا، اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام امت مسلمہ کو ہدایت دے، تاکہ یہ جو حدیثوں میں ہم نے مختلف عذاب پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ان فیوچر بھی ایسے عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔